اردو سبق نمبر 3 حصہ 2۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر کوثر کلاڈیس آپ کو اردو کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نظم و ضبط کا پیج نمبر صفحہ نمبر 26 پڑھا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ نظم و ضبط کے کیا معنی اور کیا مفہوم ہیں۔ نظم کے معنی انتظام اور بندوبست، اور ضبط کے معنی تحمل، صبر اور برداشت ہے۔ جیسے ہم جب کوئی کام سر انجام دینے لگتے ہیں تو پہلے ضروری انتظامات کرتے ہیں، پھر اگر ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ یا پریشانی آئے تو ہمیں ہمت اور حوصلے سے ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے کام کو خوش اسلوبی سے ترتیب کے ساتھ مکمل کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس نظم و ضبط سے بیٹھے ہیں اور اپنا سبق یاد کر رہے ہیں۔ اب ہم اور آپ مل کر صفحہ نمبر 26 کے بعد 27 اور 28 پڑھیں گے۔ میں سبق کو پڑھوں گی اور آپ ہر سطر کو غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں۔ نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ پرندے، جانور اور حشرات الاراض نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تک ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں ہم کوئی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تمام پرندے، تمام جانور، حشرات الاراض یعنی کیڑے مکوڑے نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دنکا چننے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس نظم و ضبط کے ساتھ قطار میں پرندے اڑ رہے ہیں، اور ترتیب ہے، ضابطے ہیں، قانون ہے۔ یہ بطخ اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے جا رہی ہے اور بچے کس لائن میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو آپ کی اسمبلی ہوتی ہے اور آپ بھی لائن سے اپنی اپنی کلاسوں میں جاتے ہیں۔ آگے پڑھیں گے۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باضابطہ ہے۔ چیونٹی کمزور اور ننھی مخلوق ہے، لیکن قطار کی خلاف ورزی کرتی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ زمین پر چلنے والے اکثر جاندار خاص ترتیب سے چلتے اور اپنے متعین کردہ یعنی مقرر کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہم نے جانا کہ نظم و ضبط کے بغیر ہم کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے سب ایک ترتیب سے اپنے قانونی ضابطوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ چونٹیوں کو دیکھیں، شہد کی مکھیوں کو دیکھیں، یہ سب منظم اور باضابطہ اور اپنے طے کردہ قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ آگے پڑھیں گے۔ اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ درس یعنی سبق دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع اور سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر تا افطار کچھ نہ کھانا پینا نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ آپ اس پیراگراف میں جانتے ہیں کہ ہمیں مذہبی فرائض کو سر انجام دینے کے لیے جو قاعدے قانون بنائے گئے ہیں وہ ہمیں سب نظم و ضبط کا درس دیتے ہیں، جیسے مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی، رمضان کے مہینے میں مقرر وقت پر سحری کرنا، افطاری کرنا نظم و ضبط کی بہترین مثالیں ہیں۔ آگے پڑھیں۔
हज का फरीज़ा भी ख़ास अयाम में अंजाम दिया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़ें सीधी कराते, सफ़ें सतरें या लाइनें। ये काम एक तरतीब और तंजीम का एहसास दिलाता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हज का फरीज़ा अदा करने जब तमाम लोग नज़्म व ज़ब्त के साथ जाते हैं, एक ही लिबास में वहाँ पर हज अदा करते हैं, तो ये भी हमें नज़्म व ज़ब्त और तरतीब, हुस्न तरतीब की मिसाल पेश करता है। और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो तरतीब और तंजीम का ख़ास ख्याल रखते थे। तदरीसी सरगर्मी, अब तक जो हमने पैराग्राफ पढ़े उसके ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, और आप ये तदरीसी सरगर्मियाँ अपनी उर्दू की कॉपी में लिखेंगे ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको इस पर नंबर भी दिए जा सकें। ज़ख़ीरा अल्फाज मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। घोंसलों, घोंसलों, मुताला, मुताला, मुतय्यन, मुतय्यन, ज़ाबतों, ज़ाबतों, मुक़द्दस, खिलाफ वर्जी, आला नमूना, आला नमूना, रकू और सजूद, नमाज पंजगाना, नमाज पंजगाना, एहसास। इन्हीं पैराग्राफ से अल्फाज मायने हैं, ये भी तदरीसी सरगर्मी है, कॉपी में तहरीर करनी है आपको। अल्फाज मायने मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। ज़ाब्ते कवानीन, हिशरातुल अराज़, कीड़े मकोड़े, खिलाफ वर्जी, काम की मुखालफत करना, मना करना काम से। मुतय्यन, मुकर्रर किया हुआ। फरीज़ा, लाज़िम, फ़र्ज़, ज़रूरी। तदरीसी सरगर्मी, खाली जगह पुर करें। जो पैराग्राफ हमने पढ़े आप उनकी मदद से उनको दोबारा पढ़िएगा और ये खाली जगह मुकम्मल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पहली खाली जगह, डैश के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। क्या जवाब होना चाहिए हमारा? डैश के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। इस तरह आप अपने पैराग्राफ से इस खाली जगह को भरेंगे। च्यूंटी डैश की खिलाफ वर्जी नहीं करती है। च्यूंटी डैश की खिलाफ वर्जी नहीं करती है। हज का फरीज़ा ख़ास डैश में अंजाम दिया जाता है। हज का फरीज़ा ख़ास डैश में अंजाम दिया जाता है। और आखिरी खाली जगह है, अक्सर जानदार अपने मुतय्यन करदा ज़ाब्तों की डैश करते हैं। अक्सर जानदार अपने मुतय्यन करदा ज़ाब्तों की डैश करते हैं। अब हम नज़्म व ज़ब्त का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। इसी तरह जिस तालिब इल्म की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त कारफरमान होगा वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। उसके सुबह जागने, नमाज पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल आने जाने, आराम करने, खेलने और काम करने के औकात मुकर्रर होंगे। इस वजह से उसे इम्तहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इस पैराग्राफ में आप जान सकते हैं बेटा कि जब हम तालिब इल्म की ज़िंदगी जैसे आप हैं तो आपको नज़्म व ज़ब्त पर कारबंद रहना है, यानी मुकम्मल पाबंदी करनी है। आपका वक्त मुकर्रर होना चाहिए, हर काम तरतीब से करना चाहिए। जैसे सुबह जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वर्जिश करते हैं, नाश्ता करते हैं, आराम से स्कूल आते जाते हैं, या आप खेलते
اور کام کرنے کے وقت مقرر کرتے ہیں تو آپ کو امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا اور آپ وقت پر اپنا کام یاد کریں گے، تو آپ کو امتحانات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر کام کے لیے ہمیں نظم و ضبط کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو، زندگی کے ہر امتحان میں پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں کھیلوں کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جس ٹیم کے کھلاڑی بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ٹیم کامیاب رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست سے دوچار ہو جاتی ہے۔ آپ کھیلتے ہوں گے کرکٹ، فٹ بال یا جو بھی گیم آپ دیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں، اگر کھلاڑی مل جل کر نظم و ضبط سے کام کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو نظم و ضبط سے محروم ہوتے ہیں وہ ٹیم ہار جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب طالب علم اپنی زندگی میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بناتا، مقررہ وقت پر اپنا کام نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے یا کھیلتا ہی رہتا ہے یا کسی اور چیز میں ایکٹیویٹی میں مصروف رہتا ہے، تو امتحان کے وقت اسے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ نظم و ضبط۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ان کے نام سنہری حروفوں میں لکھے گئے۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ عظیم لوگ تبھی بنتے ہیں جب اپنا کام ہم ترتیب وار اور وقت پر کریں اور نظم و ضبط کی پابندی کریں، تب ہم بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بہترین زندگی کی بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کی اور اپنے فرمان میں بھی ہمیں ہدایت کی کہ ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے پابند رہیں۔ ان کے فرمان میں کون سی باتیں ہیں کہ ہمیں اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کی پابندی کرنی ہے۔ قائد نے اپنی زندگی اسی اصول کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ قائد کی زندگی انہی اصولوں پر گزری اور کون سا مقصد حاصل کیا؟ پاکستان۔ قائد نے اپنی زندگی اسی اصول کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ کامیاب انسان بننے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قائد اعظم کے فرمان پر دل و جان سے عمل کر کے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہے۔ عزیز طالب علم، یہاں تک ہمارا لیسن ہے جو ہم نے ریڈنگ کی۔ اب ہم اس کی تدریسی سرگرمی کریں گے۔ الفاظ، ذخیرہ الفاظ، کار فرما، ورزش، اوقات، مقرر، مثال، عظیم، مظاہرہ، شکست، کھلاڑی، سنہری حروفوں۔ سنہری حروفوں۔ تدریسی سرگرمی، جو سب آپ نے جتنی بھی تدریسی سرگرمیاں یہاں لیسن میں بتائی جائیں گی، آپ ان کو کاپی میں لکھیں گے ترتیب وار۔ الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے برعکس، مخالف، الٹ۔ شعار، رکھ رکھاؤ۔ تحت، زیر، قابو۔ مقرر، قرار کیا گیا، ٹھہرایا گیا۔ جائزہ، جانچ پڑتال۔ تدریسی سرگرمی، سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ آپ کو جو جوابات لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک کو چن کر اس کا جواب لکھنا ہے اور یہ کاپی پہ کرنا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
ان میں سے ایک جواب چنیے گا. وقت پر کام کرنا, کھیلنا, آرام کرنا. وقت پر کام کرنا, کھیلنا یا آرام کرنا, ان میں سے ایک آپ کو چن کر لکھنا ہے. نظم و ضبط کی پابندی کے باعث زندگی میں ملتی ہے. جوابات ہیں ہمارے ناکامیاں, رسوائیاں یا کامیابیاں. ان میں سے ایک جواب آپ کو چن کر تحریر کرنا ہے. جس ٹیم کے کھلاڑی بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں, شکست کھاتے ہیں یا لڑتے رہتے ہیں. اور آخری ہے قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے اتحاد نظم و ضبط ایمان یا اتحاد ایمان نظم و ضبط. اس میں سے جو بھی ترتیب درست ہے اسے جواب میں لکھیں گے. گھر کا کام ہے ہمارا, 3 کالم بنائیں گے, الفاظ, معنی اور جملے. الفاظ معنی میں پڑھتی ہوں, آپ غور سے سنیے. پہلا لفظ ہے اتحاد, ایکا, میل جول. شکست, ہار, مات. شعار, رکھ رکھاؤ, عظیم, بڑا. ورزش, کثرت. ورزش یعنی ایکسرسائز کرنا, کثرت کرنا اردو میں کہتے ہیں. گھر کا کام, سوال جواب. جو ہم نے لیسن ابھی پڑھا نظم و ضبط, آپ آسانی سے اسے دوبارہ پڑھیے اور پھر اپنے الفاظ میں جوابات لکھیے گا. ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کس طرح سنوار سکتا ہے؟ ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کس طرح سنوار سکتا ہے؟ آپ طالب علم ہیں, آپ بہتر طور پر لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کام وقت پر کریں گے, وقت پر سارے کام کریں گے, ہوم ورک وقت پہ کریں گے, اپنا پڑھائی وقت پر کریں گے, تو آپ اپنے شب و روز یعنی جو دن رات ہیں وہ اچھی طرح سنوار سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے کامیاب انسان بننے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کامیاب انسان بننے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخری سوال, زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے؟ 10 جملوں میں بیان کریں. زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے, آپ اسے 10 جملوں میں بیان کریں گے. عزیز طلبہ اور طالبات, جو تدریسی سرگرمیاں میں بار بار آپ کو دہراتی رہی ہوں کہ آپ نے اسے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے, سلسلہ وار لکھنا ہے, ڈیٹ وائز لکھیے گا تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کو اس پہ نمبر دیے جا سکیں. یہاں تک ہمارا لیسن تھا. خوش رہیں, گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں. شکریہ.